تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو غلامان محمد میں سے نام و نشان ملا۔ ہر نبی دعا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریۃ امۃ مسلمۃ لک، ابراہیم علیہ السلام جن کو بنی اسرائیل کے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے کو میری ذریت کو مسلمان بنا کے پیدا کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر۔ تو کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں آپ ایک کر سکتے؟ آج دیکھو آپ مسلمانوں کا، کیونکہ زمانے کے امام کو نئے پہچاننے کی وجہ سے آج جہالت کی موت مر رہے لوگ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت سے بچ نہیں سکتا۔ آج جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ جہالت کی موت مر رہے، یہ اور بات ہے، کفر کی موت نہیں ہے، جہالت کی موت ہے، لا علمی کی موت ہے۔ کیوں مر رہے ہم یہ ایسی بول دے رہے؟ نہیں، آپ پوچھو، آپ ان سے پوچھو مذہبی کتابیں کتنے ہیں، بڑے بڑے عالموں سے پوچھو، توریت، انجیل، زبور، قرآن، 4 مذہبی کتابیں۔ تو قرآن کریم جو کہ جامعت والی کتاب ہے، یہ جو ہے نا صحیفوں کے ساتھ رکھ دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے ساتھ رکھ دیے۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم تمام مذہبی کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ ابو الانبیاء ہے، قائد المرسلین ہیں آپ۔ تو یہ مقام، یہ جامعت کا مقام دنیا نہیں سمجھی۔ تو غرض کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے۔ جتنے انبیاء وہ آئے تھے، وہ اس قوم کے لیے آئے تھے، اس خطے کے لیے آئے تھے، اب چلے گئے، اور وہ لوگ بشارت دے کر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا نے باغ کا مالک آنے والا ہے۔ وہ باغ کا مالک کون ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ہندوستان میں یاد کیا گیا وہ نرا شمس آنے والا ہے۔ وہ نرا شمس کون ہے؟ وہ نر جس کی پرشنسا کی گئی، وہ عربی میں محمد ہے صاحب، جن کی تعریف کی گئی احمد کے نام سے، جگت گرو کے نام سے۔ جگت یعنی عالم، گرو یعنی سرور، ہم سرور عالم بول رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جگت گرو بول رہے، انتم رشی بول رہے وہ لوگ، ہم خاتم النبیین بول رہے۔ زبان کا فرق ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ یہ باتیں سن لو، سمجھ لو اے لوگوں، اور اس سچائی کی طرف آ جاؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ کیسے کیسے حالات ہونے والے ہیں، دنیا حیران اور پریشان ہو جائیں گی، زیر و زبر ہو جائیں گے لوگ۔ تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار ہیں، مسلمون یعنی ہم سرنڈر کر رہے، ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ 5واں اصول ہے جس کو سمیل پرارتھنا بھی کہا گیا، کمپوزٹ فارم آف پریئر، کیونکہ اسلام ایک جامع دین ہے، اکمل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اس واسطے اسلام کی ہر چیز میں اکملیت ہے۔ اسلام نیور کنورٹس، اٹ کمپلیٹس اینڈ میک دا مین پرفیکٹ۔ یہاں پر پرفیکشن ہے، کمپلیشن ہے، کنورژن نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی بھی اسلام میں آنے کے بعد وہ اپنے نبی کو چھوڑتا، نہ اپنے اوتار کو چھوڑتا، نہ اپنے پرافٹ کو چھوڑتا، سب ساتھ لے کر آتا ہوں۔ مگر اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب اختیار کر لیے تو آپ کو چھوڑنا پڑتا۔ عیسائیوں کو اپنے جیکب کو، یعقوب کو، جتنے بھی ہے جناب موسیس ہے، سب کو چھوڑنا پڑتا، اوتاروں کو ماننا پڑتا۔ اگر یہ کرسچن ہو گئے تو ان کے اوتاروں کو چھوڑنا پڑتا، مگر یہاں پر چھوڑنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، سب کو ساتھ لے کر آئیے آپ۔ یہ سمندر ہے، اسلام ایک سمندر ہے، جتنے دیگر مذاہب ہیں وہ ندی نالے ہیں، تمام ندی نالے بہہ بہہ کر سمندر میں ضم ہونا ضروری ہے، یہ حیات ہے۔ اگر سمندر میں ضم نہیں ہوں گے تو وہاں پر ندی نالے سوکھ جاتے، اگر سمندر میں ضم ہو گئے تو وہ جو نا باقی رہتے۔ اور باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ گنگا نہ جمنا، اپنی ہستی کو مٹا دیے، سمندر کہلائے۔ تو نحن مسلمون، مسلمان کیا؟ فرما بردار ہے، فرما بردار اللہ کا۔ آج لوگ ریسرچ کرتے رہتے نا، ہر مذہب کے اوپر ریسرچ کرتے، ہر مذہب کے ماننے والوں پہ ریسرچ ہو رہا ہے، تو ہر مذہب کے ماننے والوں پہ ریسرچ کریں، کر کے بولے آج رپورٹ دے رہے
کہ آج مذہب پہ سب سے زیادہ چلنے والے وہ مسلمان ہیں، سب سے زیادہ. اور وہ لوگ جو نا برائی سے بچے ہوئے جو اصل مسلمان ہیں. یہ اور بات ہے، کچھ لوگ ایسے بھی رہتے جو مذہب سے کنارہ کش رہتے، ہر مذہب میں ہے وہ جو برائی کی طرف راغب ہوتے. کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ تم شراب پیو، زنا کرو، بدکاری، کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا، لیکن کچھ لوگ رہتے ایسے. تو اسی طرح اسلام میں کچھ لوگ ہیں تو مگر اسلام سے نہیں جوڑ سکتے آپ، کیونکہ اسلام ایک اکمل دین ہے، اس کے اصول جتنے بھی ہیں کامل ہیں. وہاں پر کیا تھیری ہے، دوسرے مذاہب میں تھیری ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، مگر یہاں پر پریکٹیکل ہے. اگر آپ ایسا کریں تو اس کی سزا بھی یہ ہے، کیونکہ اگر سزا نہیں رہی تو کوئی حکومت ٹک سکتی کیا؟ بھائی اسلام میں جو ہے نا بہت کٹھور قانون ہے، بہت سخت نیم ہے. تو ایک غیر مسلم ایک صاحب پرسوں کہہ رہے تھے، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے بول رہے تو وہ بول رہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا ایک سخت قانون نافذ کرنے والا مذہب ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام جو سخت نیم، جو سخت قانون بنایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اسی قانون سے دنیا میں امن شانتی قائم ہو سکتی. کون کہہ رہے ہیں؟ غیر قوم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے. تو اسلام میں جو قانون سخت ہے وہ کیا برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے. اگر برے لوگ ختم نہیں ہوں گے تو کیسا دنیا میں اچھے لوگ پنپ سکتے؟ تو اس طرح ہندو مذہبی کتابوں میں یا ہر مذہبی کتاب میں یہی بات ہے، یہ الگ نہیں ہے، لیکن اسلام کو اس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اصول اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لوگ حیران ہیں، ہم اتنا بدنام کر رہے ہیں اسلام کو، اتنا بدنام کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی جو ہے نا لوگ، کیونکہ لوگ اندھے نہیں ہیں آج. اور جو لوگ بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، فلاسفرس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. گلف کنٹریز میں جا کے دیکھیں آپ کیسے لوگ. تو یہ تعصب پھیلا رہے لوگ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر جو اصول ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے. تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اصول بیان کیا ہے، 5 اصول، جس کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے 1924 سے یہ دنیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ 5 اصول ایسے ہیں جن سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. اے لوگوں، آؤ اس اصولوں کی طرف، ان اصولوں کی طرف آؤ. تم ایک بار دیکھو تو صحیح قرآن کریم کو بغیر تعصب کی اینک لگائے کے ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ کے تو دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے نا پڑھ کے تو دیکھو یا سنو کسی سے. آپ بغیر متاثر ہوئے کہ نہیں رہ سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آ رہے ہیں.